السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میں آج جو ہے نا کوئی بھی بلاگنگ کی اس لیے نہیں کر رہی کہ میں یہاں جا رہی ہوں وہاں جا رہی ہوں. آج میں نے ایک اسپیشل چیز ڈسکس کرنی ہے آپ لوگوں سے، ہر اس گرل کے لیے جو کہ باہر نکلتی ہیں، پڑھنے جاتی ہیں یا جو ہے وہ اپنا سروائیو کر رہی ہیں اپنی لائف میں. تو میں خود ایک گرل ہوں، میں خود جاب کرتی ہوں، میں خود باہر نکلتی ہوں. تو میں کہتی ہوں گرلس کو اپنی پروٹیکشن کے لیے کچھ نہ کچھ ساتھ رکھنا چاہیے، اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا آنا چاہیے لڑکی کو. تو سب لڑکیوں کے لیے میں آج میسج دوں گی، سب لڑکیاں جو ہیں وہ دیکھیں. آپ لوگ، میں فنی چیزیں بہت کرتی رہتی ہوں، فن میری زندگی میں بہت ہے، لیکن لاہور کا واقعہ، اس سے پہلے موٹر وے والا واقعہ، سارے جتنے بھی واقعات ہیں ان سب کو ملا کے دیکھا جائے بندہ دہل جاتا ہے کہ آج کل لڑکی محفوظ نہیں ہے، قبروں میں محفوظ نہیں ہے، تو پھر زندہ لڑکی. میں کہتی ہوں کہ لڑکیوں کو اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ اگر اللہ نہ کرے کہ آپ کی عزت پہ بات آئے تو قتل کر دو. میں تو یہ کہوں گی بھائی مار دو جان سے، بعد میں دیکھا جائے گا، بعد میں مقدمے لڑے جائیں گے. جب ایک لڑکی کے ساتھ ریپ ہو رہا ہے تو کہتے ہیں بعد میں دیکھا جائے گا، اس کو انصاف نہیں مل رہا تو قتل کر دو یار، آپ کے خلاف بھی کچھ نہیں ہوگا. میں تو یہی کہوں گی، کیونکہ اگر رہنا ہے اس معاشرے میں تو بھیڑیوں سے لڑنا پڑنا ہے، اور بھیڑیے اس معاشرے میں مرد درندوں کی طرح پھیر رہے ہیں. مرد جو ہیں انہوں نے عورت کو سمجھا وہی کچھ نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ عورت جو باہر کی والی عورت ہے ان کے لیے وہ کتے بن جاتے ہیں، اپنے گھر والی عورتوں کو وہ صرف عورت سمجھتے ہیں. تو میری سب بچیوں کے لیے، جو چھوٹی بچیاں ہیں، ماؤں کے لیے میسج، اپنی بیٹیوں کو سکھائیں، اپنی بیٹیوں کو جب باہر نکالیں تو ان کو کچھ نہ کچھ ساتھ دیں. میں جب میرا ادھر ایڈمیشن ہوا سرگودا میں تو میں یہ چیز نہیں سمجھتی تھی. میری امی مجھے ساتھ میں چھری دے کے بھیجتی تھی. کیوں؟ 4 بجے ادھر سے ہماری گاڑی نکلتی ہوتی تھی صبح کے، اور جب میں پہلی لڑکی ہوتی تھی اس گاڑی میں ان کی سواری، اور ساتھ میں ایک کنڈکٹر ہوتا تھا، ایک ڈرائیور ہوتا تھا. امی مجھے بار بار کال کر کے پوچھ رہی تھی بیٹا کہاں پہنچے ہو، بیٹا کدھر ہو، بیٹا. ایون دیٹ لوکیشن تک میری آن ہوتی تھی. لوکیشن میں ابھی بھی آن رکھتی ہوں، لوکیشن آن رکھنی چاہیے. اگر موبائل نہیں ہے، اپنے گھر والوں سے کسی نہ کسی طرح آپ نے کانٹیکٹ رہنا ہے. پہلی بات، آپ گھر سے اکیلے نکلو نہیں، نکل رہے ہو مجبوری ہے، بہت ساری مجبوریاں ہیں. میں خود بہت بار مجھے سروائیو کرنا پڑتا ہے، مجھے اکیلے لاہور تک جانا پڑتا ہے، میاں والی تک جانا پڑتا ہے. تو میں وہی بات بتا رہی تھی کہ میری مما مجھے ایک چھری ساتھ میں دیتی تھی، بیٹا مار دینا، آگے ہم سنبھال لیں گے اگر اللہ نہ کرے کچھ مسئلہ بنتا ہے تو. ویسے اپنے جاننے والے بعد میں وہ گاڑی والے تو جان پہچان ہو گئی تھی، کیونکہ اتنا آنا جانا ہوتا تھا کہ ان کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ یہ بھائی بچی ہے تو اس طرح اس کو لے کے جانا ہے، تو سارا کچھ. باقی بعد میں جب میں خود سمجھدار ہوئی نا تھوڑی، میں نے اپنے پاس کینچی رکھنی شروع کی. کینچی کا کیا ہے مطلب، ایک کینچی ہے بندہ آرام سے پاکٹ میں رکھ سکتا ہے. اپنے ڈریسنگ آپ لوگ ایسی کرو جس میں آپ کی پاکٹس ہو، آرام سے اس میں کچھ بھی آپ رکھ سکتے ہو. ایون دیٹ آپ لوگ حجاب کرتے ہو، حجاب لڑکیاں کرتی ہیں. اب جیسے میں نے دوپٹہ لی ہوئی ادھر پن لگایا ہوا ہے، اس پن کا بھی بڑا ہے رول. کیا رول ہے کہ آپ اس پن کو گردن میں مار سکتے ہو، آنکھوں میں مار سکتے ہو. ہاں اللہ نہ کرے نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا ہو مزید، کیونکہ جو چیزیں ہونی تھی وہ ہو گئی ہیں. لیکن ابھی ہمیں اپنے آپ کو تحفظ کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے آپ کو سنبھالنے کی ضرورت ہے، اپنی مدد کرنے کی ضرورت ہے. اب جب تک ہم خود اپنے لیے نہیں نہ لڑیں گے تو ہمارے لیے کوئی دوسرا تیسرا آگے نہیں لڑے گا. اپنے دفاع خود کرنا ہے. میں تو سب سے یہی کہوں گی کہ بھائی سیدھا سیدھا جو ہے وہ گن رکھو، یا گن کا ہے بھی چلو لائسنس، یہ وہ چاقو چھری کچھ بھی رکھو، مار دو، دیکھا جائے گا بعد میں، بھائی دیکھا جائے گا. جب ہمارے ساتھ اللہ معاف کرے لڑکیوں کے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے تو بعد میں اتنا وہ کر دیتے ہیں، تو ہم ماننے سے کیا ہوگا، بعد میں کہیں گے پاگل ہے. ایسے ہی ہم کروا دیں گے. ایسے ہی ہوتا ہے نا آج کل، جو مار رہے ہیں کہہ رہے ہیں پاگل ہے، اثر و سوف ہے ان کا. بیٹیاں ہماری جو ہیں ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، جو غریب ہیں، قانون بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ قانون کی بکس بنائی ہوئی ہیں، قانون ان کے لیے ہے. جو غریب ہیں، جو امیر ہیں، ان کے لیے قانون نہیں ہے. تو میں تو یہی کہوں گی بیٹا، جو عزت پہ بات آتی ہے تو مار دو. پیچھے فیملی ہے، کیا ہوگا، زیادہ سے زیادہ جیل ہو جائے گی، دیکھا جائے گا. جیل ہوگی بھی تو دیکھا جائے گا، لیکن ایٹ لیسٹ محفوظ تو رہو گی نا بھیڑیوں سے. اپنی حفاظت کے لیے خود نکلے. میری چھوٹی بہن ہے FSC کی اسٹوڈنٹ ہے، تو میں اس کی پروٹیکشن کے لیے، کیونکہ میرے ساتھ ہے، میں اس کو پروٹیکٹ کر رہی ہوں ایز اے سسٹر، ایز اے گائیڈر، ایز اے مدر. کیوں؟ کیونکہ ہماری مما ہمارے ساتھ نہیں ہے، وہ اپنے ایریا میں ہوتی ہیں، میاں والی ہوتی ہیں، تو وہ ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتی. تو ان کی بھی جاب ہے اس وجہ سے. لیکن اب جو ہے
ہمیں پروٹیکٹ کرنا ہے خود کو، ہمیں اپنے آپ کو خود اپنی حفاظت کرنی ہے. میری چھوٹی بہن، اس کے پاس کینچی ہے. میں کہ پوت جے ہوئے نا سدھی مار دیں، اگے تیری بہن آپ سنبھال لے گی. اسپرے رکھیں اپنے پاس، اسپرے آنکھوں میں کیا جا سکتا ہے. باقی ویک پوائنٹ ہوتے ہیں کچھ جو جس میں آپ کیا کر سکتے ہو کہ آپ اپنے ڈیفینس میں ان کو مار سکتے ہو. بس اپنا ڈیفینس کرنا سیکھیں. اللہ تعالیٰ ہر بیٹی کی عزت کو محفوظ رکھے، ہر بیٹی کو جو ہے وہ پروٹیکٹ کرے. اور دوسری یہ کہ اپنی ماؤں سے اپیل کیا کریں، دعا کہ ہمارے لیے دعا کریں. ہمیں جو ہے وہ بہت سارا ہمارے تحفظ میں دعا کے کریں. میری امی ہمارے لیے بہت دعا کرتی ہیں. اور ہم اکیلے آنا جانا سارا کچھ کرتے ہیں، جاب کر رہے ہیں، انڈیپینڈنٹ ہیں، لیکن ایک چیز آتی ہے کہ ہم بھی اسی معاشرے میں رہ رہے ہیں. تو اپنی حفاظت کے لیے خود کچھ نہ کچھ لازمی کیا کریں. آج کل مرد جو ہے نا وہ آپ کا سگا کزن کیوں نہیں ہے، آپ کا. پہلے ہم سنتے ہوتے تھے کہ مرد استاد، روحانی باپ، گارڈ سیکورٹی کے لیے، کزن بھائی. اب ایسا کوئی رشتہ نہیں بچا. اب اپنی ہوس کے لیے چھوٹی بچیوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. چھوٹے باہر کے ملکوں میں ہم نے کبھی سنا ہے کہ ریپ کا کیس ہوا ہے؟ میری سسٹر 2 آؤٹ آف کنٹری ہوتی ہیں، میری بات ہو رہی تھی ان سے تو مجھے ایسے بات کرتی ہیں. میں نے کہا کہ ہم اداس ہو رہے تھے تو باہر نہ تھی. میں نے کہا یار ابھی تک باہر اداس ہو رہے ہیں تو آپ روڈ پہ ہو. کہتی یار یہ پاکستان نہیں ہے. میرا دل ایک سوچ میرے مائنڈ میں آئی کہ پاکستان میں کیا مطلب. کہتی ہے یہاں کے لوگوں کی وہ مینٹیلٹی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کے لیے یہ چیزیں میٹر ہی نہیں کرتی. ہمارے ادھر کوئی برقعے میں نکلے باہر تو اس کو گھر تک چھوڑ کے آتے ہیں، پتہ نہیں برقعے میں کیا چھپا ہوا ہے. برقعہ برا نہیں ہے لیکن لوگوں کی جو گندی نظریں ہیں نا وہ بری ہیں. لوگوں کو جو ہے وہ پتہ نہیں لگتا کہ حور چھپی ہوئی ہے. اگر کوئی پینٹ شرٹ میں نکل رہی ہے، جو جس بھی گیٹ اپ میں نکلے، بس ان کو ہے کہ لڑکی جا رہی ہے. ہم کہاں تک اپنا حفاظت کریں، ہم کیا کریں؟ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ اس دور میں اپنے آپ کو بچائیں کیسے نظروں سے. آپ پروفیشنل لوگ ٹھڑک سے باز نہیں آتے. اب بندہ اب ادھر کیا کرے؟ بس اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، لیکن تھوڑی بہت اپنے اقدام کریں اپنی سیفٹی کے لیے، اپنے آپ کو سیف رکھیں. اور اللہ تعالیٰ آپ سب کی بھی حفاظت کرے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ماؤں کو چاہیے کہ اپنے بیٹوں کی تربیت ایسی کریں کہ ان کو سکھائیں کہ گھر والی عورتیں نہیں ہیں صرف تمہاری، باہر بھی ہیں. اب کتنی لڑکیاں اس واقعے کے بعد پڑھائیں گے نہیں. ہمارے ایریا میں پہلے نہیں پڑھاتے تھے، میاں والی کے لوگ بہت سخت ہیں، ہمارے گاؤں کے لوگ نہیں پڑھاتے. تو اب دیکھا جائے تو وہ تو کہیں گے ہم ٹھیک تھے، ہم نہیں پڑھا رہے بیٹیوں کو. کہ ہماری واقعے سے سبق سیکھنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ اپنی بیٹیوں کو ہم پڑھائیں نہیں، پڑھانا بھی چاہیے اپنی بیٹیوں کو. بیٹیوں کو شعور ہونا چاہیے، لیکن ان کی حفاظت کے لیے ان کو ان کی تربیت ایسی ہونی چاہیے، اپنے بیٹوں کی تربیت ایسی ہونی چاہیے. بس اللہ تعالیٰ میں تو کہتی ہوں بہت زیادہ سب کی حفاظت کریں. لیکن حالات بہت برے ہو گئے ہوں گے، بہت، کہ اپنے آپ کو محفوظ رکھنا بہت مشکل ہے. اور میں بہت سوچتی رہی ہوں اس چیز پہ، دیکھتی رہی ہوں میں کہ کچھ نہ کچھ لڑکیوں کی سیفٹی کے لیے ہونا چاہیے. اب بہت ضروری ہو گیا ہے. اور جو ریپ کرتے ہیں ان کے ساتھ کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. یہ پاکستان میں یہ کیا چیز ہے؟ مطلب دیکھیں کہ پاکستان میں لوگ ریپسٹ ایسے گھوم رہے ہیں. زینب وادیہ واقعہ ہو گیا، ڈاکٹرز وہ جو ڈاکٹر کے ساتھ ہوا ہے، مینس کہ ڈاکٹر تک محفوظ نہیں ہے. تو بندہ اب کیا کرے؟ میں ایک اور چیز لڑکیوں کو ایک میسج دوں گی کہ کہیں بھی بیٹا اکیلے مت جاؤ. اور اگر اکیلے ہیں تو تھوڑا، اگر آپ روڈ پہ ہیں رش والی سائڈ پہ جاؤ، اپنی کسی نہ کسی دوست کو لے کے جاؤ. اب اس لڑکی کو بلایا کیسے جاتا ہے اندر کہ آپ کی فی کا مسئلہ ہے، آپ یہاں پھر کے اس کی دوستوں کو باہر نکال رہے ہیں. تو اس کی دوستوں کو اب نہیں سمجھتی کیا ہونے والا ہے. لیکن میں یہ کہوں گی کہ لڑکیوں کبھی بھی اکیلی کسی مرد کے ساتھ، کسی بھی مرد کے ساتھ، سگا بھی تمہارا کیوں نہیں ہے، تمہارا رشتہ دار کیوں نہیں ہے، لیکن اکیلے میں مت بیٹھے اس کے ساتھ. اکیلے نہیں ہوں آپ، اگر ہیں تو اوپر دیکھیں کیمرے وغیرہ. اپنے آپ کو، اپنی جو ہے سوچ کو، اپنے دماغ کو چوکنا رکھیں کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ باہر نکل رہے ہیں تو اپنے دماغ کو تیار رکھ کے جائیں کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور مجھے اپنا جو ہے وہ اس کا ایکشن اگر کچھ ہو رہا ہے آپ کے ساتھ، اللہ نہ کرے، تو ری ایکشن سوچ کے بیٹھیں کہ میں نے کیا کرنا ہے. اگر ہم کسی اکیلے جگہ پہ ہیں جہاں پہ صرف ایک مرد ہے یا بہت سارے مرد ہیں، تو اپنے آپ کو چوکنا رکھیں. ہم جاتے ہیں، اگر پیدل جاتے ہیں تو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کون ڈبل کراس دے رہا ہے، کون کیسے ایکٹ کر رہا ہے.
کچھ نہ کچھ اپنے پاس رکھیں کہ آپ اپنا جو ہے وہ کیسے ریئیکٹ کرنا ہے آپ نے.